سیلاب زدہ علاقوں میں ڈیوٹی مقدس فریضہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کا قوم کو مشکل وقت میں تنہا نہ چھوڑنے کا عزم۔ نیشنل فلڈ ریسپانس سینٹر میں امدادی کاموں سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ جوانوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر امدادی کاموں میں حصہ لیا۔ سیلاب متاثرین کی مدد کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر حادثے میں 6 افسران شہید ہوئے۔ نیشنل فلڈ ریسپانس سینٹر کے پہلے اجلاس میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ 500 گنا سے زائد بارشوں سے 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ ملک کے شمالی علاقوں میں تباہی کے بعد سیلابی پانی جنوب کی طرف بہنے لگا۔ سکھر بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب 5,60,000 کیوسک کا ریلا کوٹری بیراج کی جانب بڑھ رہا ہے۔ منچھر جھیل میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ سندھ کے ضلع دادو کو بڑے پیمانے پر تباہی کے خطرے کا سامنا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 57 افراد جاں بحق۔ اموات کی مجموعی تعداد 1,265 ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 3 سے 4 روز کے دوران پنجاب خیبر پختونخوا میں بارش کی پیشگوئی۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی کا کام جاری۔ فرانس سے امدادی سامان لے کر طیارہ پاکستان پہنچ گیا۔ خیبر پختونخوا کے شہر چارسدہ میں دریائے سوات کے کنارے آباد ایک ہی خاندان کے 14 گھر سیلاب کی بے رحم موجوں کی نذر ہو گئے۔ سیلاب میں منڈا ہیڈ ورکس پل بہہ گیا، جبکہ ضلع مہمند کے لوگ دریائے سوات میں کشتیوں پر خطرناک سفر کرنے پر مجبور۔ جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرین وبائی امراض کی لپیٹ میں آ گئے۔ محکمہ صحت کے مطابق ڈی جی خان راجن پور میں گزشتہ 7 روز کے دوران بیماریوں کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ مظفر گڑھ کے سیلاب متاثرین بے یار و مددگار۔ محکمہ صحت کے مراسلے نے پنجاب حکومت کی سہولیات کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ مراسلے میں انکشاف کیا گیا کہ مظفر گڑھ میں فلڈ کنٹرول سیل میں کوئی ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود نہیں اور نہ ہی محکمہ صحت کے کسی ایک افسر نے ایک ہفتے تک کسی سیلابی کیمپ کا دورہ کیا۔ محکمہ صحت نے مظفر گڑھ کے افسران کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فضائیہ کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پاک فضائیہ کی ایمرجنسی رسپانس ٹیموں نے ضرورت مند خاندانوں میں 3,765 خشک راشن کے پیکٹ اور 13,800 پکے ہوئے کھانے کے پیکٹ تقسیم کیے۔ سیلاب سے متاثرین کو کپڑے بھی فراہم کیے گئے۔ ایئر مارشل حامد راشد رندھاوا، ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف ایڈمنسٹریشن نے ضلع راجن پور میں پاک فضائیہ کے فلڈ ریلیف کیمپ کا معائنہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا راجن پور رجحان میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، سیلاب متاثرین کو مزید امداد کے معاملے پر بات کروں گا۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ سیلاب کے باعث لوگوں پر مشکل وقت ہے، ہم سب کو مل کر متاثرین کی مدد کرنا ہوگی۔ پی ڈی ایم اے کو نقصانات کا ڈیٹا جمع کرنا چاہیے۔ سیلاب سے تباہ کاریوں کے باعث حکومت کا آئی ایم ایف اور ایشیائی ترقیاتی بینک سمیت دیگر مالیاتی اداروں سے امداد لینے کا فیصلہ۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق سیلاب سے نقصانات پر ابتدائی تخمینے پر مبنی رپورٹ تیار کی گئی ہے، جس کے مطابق ملکی معیشت کو $10 ارب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ پنجاب کو سیلاب کے ساتھ ڈینگی بخار نے بھی لپیٹ میں لے لیا۔ صوبے بھر میں ڈینگی سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 1303 نئے کیسز بھی سامنے آ گئے۔ دوسری جانب چیف سیکریٹری پنجاب کامران علی افضل کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ بارے اقدامات کے لیے سخت احکامات جاری کر دیے۔ ٹیلی فون گفتگو لیک ہونے کے 5 دن بعد پی ٹی آئی رہنما شوکت ترین کا سخت موقف۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ان کی آڈیو ٹیپ کٹ اینڈ پیسٹ ہے۔ جب ان سے سوال ہوا کہ کیا اس معاملے پر عدالت میں جائیں گے تو کہا وہ کہیں نہیں جا رہے۔ شاہد خاقان عباسی کو مخاطب کرتے ہوئے شوکت ترین نے کہا کہ شوکت ترین غدار نہیں، میرے والد نے برطانوی جیل میں قید کاٹی تو میں کیسے غدار ہو سکتا ہوں۔ نون لیگ والے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کر دیں۔ 50 لاکھ تنخواہ کی نوکری چھوڑ کر پاکستان آیا تھا۔ پاکستان کا نام فیٹف گرے لسٹ سے نکالنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ آئی ایم ایف نے اعتراف کر لیا۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے فیٹف اور ایشیا پیسیفک گروپ کے ساتھ مل کر کام کیا اور منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے۔ پاکستان کا گرے لسٹ سے متعلق فیصلہ فیٹف کے 16 سے 21 اکتوبر تک پیرس اجلاس میں ہوگا۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا کے عرس کا دوسرا روز، زائرین اور عقیدت مندوں کا درگاہ پر حاضری اور آمد کا سلسلہ جاری۔ عرس کی دوسری نشست کی صدارت سجادہ نشین شاہ محمود قریشی نے کی۔ زکریا سیرت کانفرنس سے خطاب میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کراچی میں بیٹھی شخصیت نے جہاز بھیج کر ہمارے خاندان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ میرے خاندان کو تقسیم کرنے والوں کو منہ کی کھانا پڑی۔ سیلابی صورتحال میں زائرین کا عرس میں آنا قابل تحسین ہے۔ G7 ممالک کا روسی تیل کی قیمت پر کیپ لگانے پر اتفاق۔ مغرب کی 7 بڑی معیشتوں کی تنظیم G7 کے مطابق
پابندی کا مقصد عالمی مہنگائی کو مزید ہوا دیے بغیر یوکرین میں جنگ کرنے کی روسی صلاحیت کو کم کرنا ہے۔ G7 ملکوں کے وزرائے خارجہ کا کہنا ہے کہ روسی تیل کی مقرر کردہ حد قیمت سے زیادہ تیل کی بحری ٹرانسپورٹ میں مدد کرنے والی تمام سہولیات کی فراہمی پر پابندی لگائی جائے گی۔ اور ایشیا کپ سپر 4 مرحلے کا آج سے آغاز، پاکستان کو روایتی حریف بھارت سے میچ سے پہلے بڑا دھچکا۔ قومی فاسٹ بالر شاہنواز دھانی انجری کے باعث میچ نہیں کھیل سکیں گے۔ سپر 4 کا پہلا میچ آج افغانستان اور سری لنکا کے درمیان شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ سپر 4 مرحلے کے دوسرے میچ میں پاکستان اور بھارت کا مقابلہ کل ہوگا۔